वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है पगली का पंजा। उस वक्त मेरी उम्र 19-20 साल थी। मेरे तमाम साथी जो आज मुझसे बिछड़ गए हैं मेरी तरह नौजवान थे। यूँ लगता था जैसे जिस्म में बरकी रो आ गई हो। हमारे बुज़ुर्ग हमें देखते थे तो उनके चेहरों पर फ़ख्र के आसार साफ नज़र आने लगते थे। वो हमें गांव की इज़्ज़त और आबरू के मुहाफ़िज़ समझते थे। हमने जो शुग़ल अपना लिया था उस पर हमारी माँओं और हमारे बुज़ुर्गों में शदीद इख्तिलाफ़ पाया जाता था। माएँ चाहती थीं कि हम उनकी नज़रों के सामने रहें, हमें गर्म सर्द हवा ना लगे, हम शादी करें, बच्चे पैदा करें और खेत खलियान के सिवा कहीं और ना जाएं। यानी हम अनाज और औलाद पैदा करने के सिवा कोई और काम ना करें। लेकिन बुज़ुर्गों की ख्वाहिश ये थी कि हम फ़राग़त के दिनों में भागें दौड़ें और दलेर मर्द बने। हकीकत यह है कि हम ना माँओं के लाडले कैदी बनना चाहते थे, ना बुज़ुर्गों के शेर दलेर बनने का इरादा था। हमें शिकार अच्छा लगता था, इसलिए हम शिकार खेलते थे। मौसम बहार था जिसे शायरों का मौसम कहते हैं। हमें बहार के दिन इसलिए अच्छे लगते थे कि ये फ़राख़त के दिन होते थे। गंदम की फसल जवान हो चुकी थी, सर्दी का ज़ोर टूट चुका था। मेरी कहानियाँ पढ़ने वाले ख़वातीनो हज़रात को ज़ुबानी याद हो गया होगा कि हम किस तरह शिकार को निकला करते थे और किस किस्म की ज़मीन से हमें गुज़रना पड़ता था। मैं वो सारी बातें नहीं दोहराऊँगा। हम गाँव से निकले तो हमने कुत्तों को खुला छोड़ दिया था। उस रोज़ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारे साथ कुत्ते सिर्फ़ 5 थे और मुझे आज भी याद है कि हम 8 लड़के थे। गांव से निकले तो हमारे सामने दूर दूर फसल की हरियाली फैली हुई थी। गंदम के सब्ज़ खोशे समुंदर की लहरों की तरह झूम रहे थे। उनमें सरसों के खिले हुए जर्द फूल बहार में इजाफ़ा कर रहे थे। उनकी भीनी भीनी खुशबू खुमार सा तारी कर रही थी। असल खुमार तो ये था कि ये हमारी मेहनत का समर था जिसे देखकर हम पर वजद तारी हो जाता था। आसमान पर सफ़ेद बादल जिनमें कुछ मटियाले, कुछ सलेटी और कुछ स्याही माइल थे, मंडला रहे थे। हर किसान के दिल से यही एक दुआ उठती थी कि बादलों के ये टुकड़े एक दूसरे से दूर दूर रहें। ये इकट्ठे हो गए तो बारिश के साथ यालाबारी भी होगी जो होशों को तोड़ देगी और बिजलियाँ चमकेंगी। बिजली की चमक चने की फसल को जला देती है। हम भी बारिश के हक़ में नहीं थे क्योंकि हमारा शिकार ख़राब होता था। मैं अपनी 2-3 कहानियों में मौसम बहार की बारिशों और यालाबारी के वाक़यात सुना चुका हूँ। उस रोज़ हम ज़रा दूर जाने के इरादे से निकले थे। हमारा इरादा उसी पहाड़ी सिलसिले में जाने का था जिसका मैं पहली कहानियों में कई बार ज़िक्र कर चुका हूँ। उस रोज़ हम उन पहाड़ियों के अंदर एक और तरफ जाना चाहते थे। ये उस इलाके का वो हिस्सा है जो जरनैली सड़क के जनूब में सड़क से कई मील दूर है। उस तरफ उन पहाड़ियों के अंदर अंदर एक रास्ता स्केसर की तरफ जाता है। स्केसर बुलंदी पर है। यही रास्ता ऊपर तक जाकर सरगोदा की तरफ चला जाता है। ये इलाका उस इलाके की निस्बत ज़्यादा हरा भरा है जिसका मैं पहले कई बार जिक्र कर चुका हूँ। उस ज़माने में इस इलाके में भेड़िए पाए जाते थे। आजकल वहाँ पक्की सड़क होने की वजह से भेड़िए गायब हो गए। मैं जिस वक्त का जिक्र कर रहा हूँ उस वक्त ये इलाका बहुत ही ख़तरनाक था। भेड़ियों के अलावा वहाँ शेर की नस्ल का एक दरिंदा पाया जाता था जिसे हम लोहा शेर कहा करते थे। ये शेर टाइगर, चीते या बबर शेर जैसा ख़तरनाक नहीं होता था क्योंकि ये हमला नहीं करता था, इंसान को देखकर इधर उधर हो जाता था, फिर भी ये शेर ही था। दूसरा ख़तरनाक दरिंदा जंगली बिल्ला था जो आम बिल्ली से दुगना और उससे भी ज़्यादा बड़े साइज़ का होता था। चूँकि उस इलाके में से लोगों का गुज़र ना होने के बराबर था इसलिए ये मशहूर था कि उस इलाके में चुड़ैलें रहती हैं। बाज़ लोग इस किस्म की कहानियाँ भी सुनाते थे कि एक आदमी वहाँ से गुज़रा तो उसे एक बड़ी खूबसूरत औरत मिली जो उसके साथ चल पड़ी।
कुछ आगे जाकर उस औरत ने उस आदमी से कोई ऐसा मुतालबा किया जो वो पूरा नहीं कर सकता था। उस औरत ने उस आदमी का कलेजा मुंह के रास्ते निकाल दिया। उस ज़माने में शायद ही कोई इंसान ऐसा होता होगा जो इस किस्म की कहानियों को बेबुनियाद कहे। कोई आदमी चुड़ैलों की कैसी उल्टी सीधी कहानी सुना देता, लोग उसे सच मान लेते थे। मैं और मेरे दोस्त इंग्लैंड या अमेरिका से तो नहीं आए थे कि इन कहानियों को ना मानते। हम भी चुड़ैलों के वजूद के कायल थे। फ़र्क सिर्फ ये था कि हम चुड़ैलों को देखना चाहते थे। मैं सुना रहा था कि हम गांव से निकले तो कुत्तों को हमने खुला छोड़ा हुआ था। सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था। गांव की औरतें खेतों में साग चुन रही थीं। उनमें नौजवान लड़कियां भी थीं। हम उनसे कुछ दूर से गुजर रहे थे। अपने कुत्तों के मुतालिक हमें कुछ पता नहीं था कि कहाँ भागते दौड़ते फिर रहे हैं। हमें मालूम था कि जहाँ भी हम उन्हें बुलाएंगे वो पहुँच जाएंगे। एक अजीब और दिलचस्प बात यह हुई कि हमारे एक दोस्त का कुत्ता एक तरफ से दौड़ता आया। उसके मुंह में सरसों के पौधे की एक डाली थी जिसके आगे सरसों के 3-4 फूल खिले हुए थे। कुत्ता अपने मालिक के पास आया और उसके सामने रुक कर मुंह ऊपर कर लिया। मालिक ने उसके मुंह से डाली ले ली और कुत्ता वहां से चला गया। लो भाई, हमारे उस दोस्त ने कहा, मेरी मंगेतर ने फूल भेजे। हम सब बहुत हंसे। शायद आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। हमने उस तरफ देखा जहाँ लड़कियाँ बिखरी हुई साग चुन रही थीं। उनमें हमारे दोस्त की मंगेतर भी थी। ये लड़की हमारे दोस्त की बहुत ही करीबी रिश्तेदार थी। उनके घर आमने सामने थे। उनका एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी था। हमारे दोस्त का कुत्ता भी उनके घर चला जाता था। हमारे दोस्त की मंगेतर उसके कुत्ते से बहुत प्यार करती थी और कुत्ता भी उसके साथ खेलता रहता था। हमारे दोस्त ने कुत्ते को यूँ सुधाया हुआ था कि वो कोई चीज़ खुसूसन छड़ी या डंडा दूर फेंकता तो कुत्ता मुंह से उठाकर मालिक को दे देता। हम समझ गए कि कुत्ता उस लड़की को देखकर उसके पास चला गया होगा और लड़की ने सरसों के फूलों वाली डाली उसकी तरफ फेंकी होगी। कुत्ता ये डाली उठाकर अपने मालिक के पास आ गया। बाद में हमारे दोस्त ने हमें बताया था कि उसकी मंगेतर ने ये हरकत दानिस्ता की थी। उसे मालूम था कि कुत्ता डाली उठाकर उस लड़के के पास चला जाएगा। उन्हीं दिनों मेरी भी मंगनी हो गई थी। मेरी मंगेतर ने ऐलान कर रखा था कि मैं उस घर में आऊँगी तो मैं रहूँगी या कुत्ता रहेगा। लेकिन हुआ ऐसे कि वो आई तो दोनों उसी घर में रहे। हम चलते गए। खड्ड, नाले और कसियाँ फलांगते हुए हम पहाड़ी इलाके तक पहुँच गए। एक जगह 2 चट्टानों के दरमियान रास्ता था जिससे हम अंदर चले गए। वहाँ जाकर हमने कुत्तों के पट्टों में जंजीरें डाल दीं ताकि ये अपनी मर्ज़ी से किसी शिकार के पीछे ना दौड़ पड़ें। जूं-जूं हम आगे बढ़ते गए, इलाका बहुत ही खौफनाक होता गया। बाज़ पहाड़ियाँ मट्टी और पत्थरों वाली थीं जो फुलाई के दरख्तों से लदी हुई थी। बड़ और पीपल के दरख्त भी थे। कीकर का दरख्त भी कहीं कहीं नज़र आता था। यूँ मालूम होता था जैसे हम टीकरियों और चट्टानों की भूल भुलैयों में भटक गए और हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। वहाँ रास्ता तो कोई था ही नहीं। हम टीकरियों और चट्टानों के दरमियान चलते गए और वैसे ही कहीं दाएं और कहीं बाएं मुड़ते गए। हमें अंदाज़ा था कि कहीं न कहीं हमें ज़रा खुली जगह मिल जाएगी और कोई शिकार भी नज़र आ जाएगा। ये मौसम जानवरों और परिंदों की नस्ल कशी का मौसम था। हर जानदार पर रूमानी जज्बात का गलबा था। उस रूमानी कैफियत में गीदड़ भी शेर हो जाते हैं और शेर तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। हमने महसूस ही ना किया कि हम बुलंदी पर जा रहे हैं। जिस टीकरी पर हम जा रहे थे उसकी शक्ल व सूरत और साख्त ऐसी थी कि वो बुलंदी की तरफ जाता हुआ मैदान लगता था। हम जब उसकी बुलंदी की आखिरी हद तक पहुंच गए तो यूं लगा जैसे टीवी या सिनेमा की स्क्रीन पर अचानक मंजर बदल गया हो। हमारे सामने खुला इलाका था लेकिन ये मैदानी नहीं था। दरख्त एक दूसरे से दूर दूर थे, कहीं खड़ थे और कहीं से चंद गज ऊंची और नोकीली सी चट्टानें थीं। चूँकि बहार का मौसम था इसलिए हर तरफ हरी भरी घास और तरह तरह की झाड़ियाँ थीं। दाएं और बाएं चट्टानें दीवारों की तरह खड़ी थीं। इस जगह को जो कमोबेश 400 गज चौड़ी और गोलाई में थी, ऐसी ही अमूदी चट्टानों और मट्टी की ऊंची दीवारों ने घेर रखा था। हम बुलंदी से उस कुशादा जगह उतरने लगे।
अचानक ऐसी आवाज़ें आईं जैसे कुत्ते लड़ पड़े हों। ये आवाज़ें बाईं तरफ से आ रही थीं। दाएं तरफ से किसी औरत या बच्चे की बड़ी हौलनाक चीखें सुनाई देने लगीं जो दूर ही दूर हटती जा रही थी। हम दौड़ते हुए नीचे गए। हम सब का ये ख्याल था कि किसी भेड़िए या किसी और दरिंदे ने किसी मर्द या औरत पर हमला कर दिया है और वो इंसान दौड़ा जा रहा है। हम उसकी मदद को पहुंचने के इरादे से आगे गए थे। हमारे एक दोस्त ने हमें रोक दिया। उसके चेहरे पर खौफ का नुमायाँ तासुर था। उसने कहा कि यहीं से पीछे चले चलो, ये किसी इंसान की नहीं बल्कि चुड़ैल की चीखें। वो कहता था कि सब मारे जाओगे। हम चुड़ैलों के वजूद को मानते थे और इसके साथ ही ये भी मानते थे कि हाथ में खुला चाकू, छुरी या कुल्हाड़ी हो जो चमकती हो तो उसे देखकर चुड़ैल भाग जाती है। हम ये भी मानते थे कि चुड़ैल की निशानी ये होती है कि उसके हाथ और पाँव उल्टे होते हैं। बुजुर्गों ने हमें ये सबक दिया था कि चुड़ैल अगर औरत के रूप में मिल जाए तो डरना और भागना नहीं, उसके साथ मर्ज़ी और पसंद की बातें करते रहो और आहिस्ता से उसके पीछे हो जाओ और उसके बाल पकड़ लो। फिर तुम देखोगे कि चुड़ैल तुमसे जान छुड़ाने के लिए तुम्हारी मिन्नतें करेगी और फिर तुम उससे अपनी हर शर्त मनवा कर जान छुड़ा सकते हो। हमारे पास 2 कुल्हाड़ियाँ थीं। 2-3 लड़कों के पास चाकू थे। हमने कुल्हाड़ियाँ ऊपर कर लीं और जिनके पास चाकू थे उन्होंने चाकू खोल कर सामने कर लिए। हमारी टीम की अक्सरियत ने यह फ़ैसला किया कि आज चुड़ैल से आमना सामना करेंगे। चीखें बहुत दूर निकल गई थीं और फिर बिल्कुल ही खामोशी हो गई। हमारे बाईं तरफ बड़ का एक पुराना दरख्त था जो बिल्कुल खामोश खड़ा था। हमने कुत्तों के लड़ने की जो आवाज़ें सुनी थीं वो ज़रा दब गई थीं। ये आवाज़ें अचानक पहले से ज़्यादा बुलंद होकर फिर उठी। इधर हमारे कुत्तों ने कान खड़े किए और 2-3 कुत्ते भौंके। इसके साथ ही ऐसी ज़ोर की आवाज़ आई जैसे अचानक किसी नदी में सैलाब आ गया। ये आवाज़ बड़ के दरख्त में से आई थी। हमने देखा कि 50-60 बल्कि इससे कुछ ज़्यादा गिद्ध जो बड़ के दरख्त में छुपे बैठे थे यकलख्त उड़े। ये गिद्ध कुत्तों की आवाज़ से डर कर उड़े थे। इतने बड़े बड़े परों वाले गिद्ध उड़े तो खौफनाक सी आवाज़ें उठीं। चीखें तो खामोश हो गई थीं, लेकिन बाईं तरफ कुत्तों की लड़ाई का शोर बढ़ गया था। ये किसी के शिकारी कुत्ते हो सकते थे, लेकिन किसी इंसान की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। हम उस तरफ गए। बढ़ के नीचे से होकर हम कुछ और आगे गए। कुछ आगे दीवारों जैसी चट्टानें खड़ी थी। एक जगह चट्टानें या एक ही चट्टान नीम दायरे में थी। उस नीम दायरे में दाखिल होने के लिए चट्टानों के दरमियान इतना सा रास्ता था जिसमें से 2 बैलगाड़ियाँ पहलू ब पहलू गुजर सकती थी। आगे जाकर यह दायरा खुला हो गया था। हमने देखा कि उसके अंदर 5-6 भेड़िए थे जो आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। एक भेड़िया अलग खड़ा था, वो दरअसल मादा थी। हम समझ गए कि ये कश्तो खून उस मादा की मिल्कियत पर हो रहा है। हमारे साथ 5 कुत्ते थे। कुत्तों की आपस की लड़ाई कुत्तों के लिए ख़तरनाक नहीं होती क्योंकि कुत्ता भेड़िए की तरह चीर फाड़ नहीं कर सकता, लेकिन भेड़िए की सरिश्त और उसके पंजे और उसके दांत कुदरत ने चीरने फाड़ने के लिए बनाए हैं। इसलिए कुत्ते और भेड़िए की लड़ाई कुत्ते के लिए ख़तरनाक होती है। यह सब कुछ जानते हुए भी हमने फ़ैसला कर लिया कि कुत्तों को भेड़ियों के मुकाबले में छोड़ दिया जाए। इसके साथ ही हमने आपस में ये तय कर लिया कि देखा कि कुत्ते मार खा रहे हैं तो हम कुल्हाड़ियों और चाकुओं से भेड़ियों पर हमला कर देंगे। भेड़िए आपस में रिकाबत का मार्का ऐसे खूंखार तरीके से लड़ रहे थे कि हमारी तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं थी। कुत्ते हमसे ज़्यादा बेताब थे कि भेड़ियों पर हमला करें। हमने उनके पट्टों से जंजीरें निकाल दी। कुत्ते तोप के गोलों की रफ्तार से चट्टानों के अंदर चले गए। हम अभी दूर थे। अंदर का मंजर नज़र आ रहा था। कुत्ते लड़ते हुए भेड़ियों पर जा पड़े। मादा जो 4 भेड़ियों की लड़ाई के नतीजे के इंतज़ार में अलग खड़ी देख रही थी, बाहर को भागी और देखते ही देखते गायब हो गई। उसके उम्मीदवारों ने जो एक दूसरे को जान से मारने या मार भगाने के लिए लड़ रहे थे, कुत्तों को भी शायद अपनी मादा के उम्मीदवार और अपने रकीब समझ लिया था। वो कुत्तों के मुकाबले में डट गए। ये जहन में रखें कि भेड़िया कुत्ते को मार कर खा लिया करता है। मैंने पहले भी भेड़ियों और अपने कुत्तों की लड़ाइयाँ सुनाई हैं, लेकिन उनमें कुत्तों की तादाद दुगनी और एक लड़ाई में तिगनी थी। ऐसी सूरत हाल में भेड़ियों ने दिफाई जंग लड़ी और भाग गए थे।
لیکن اب مقابلہ 4 اور 5 کا تھا، جسے بھیڑیے برابر کا مقابلہ سمجھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہمیں محسوس ہونے لگا کہ ہمارے کتے بہت بری مار کھائیں گے اور 1-2 کتے مارے بھی جائیں گے۔ میں لڑائی کا پورا آنکھوں دیکھا حال تو بیان نہیں کر سکتا، کچھ خاص باتیں سناتا ہوں۔ وہ کتا جو اپنے مالک کے لیے اس کی منگیتر کی طرف سے سرسوں کے پھول لایا تھا، وہ ایک بھیڑیے کے قابو میں آ گیا تھا۔ بھیڑیے نے اس کا نیچے والا جبڑا اپنے منہ میں اس طرح لے لیا تھا کہ بھیڑیے کے اوپر والے دانت کتے کی زبان میں اتر گئے اور کتے کے منہ سے خون ٹپکنے لگا۔ الغرض کافی خون خرابے کے بعد ہمارے کتوں نے ان بھیڑیوں کو پچھاڑ دیا، انہیں شکست دے دی۔ 2 بھیڑیے اپنی جان بچا کر بھاگ چکے تھے اور 2 بھیڑیے شدید زخمی پڑے تھے۔ ہمارے کتے بھی کچھ ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ ہم تھوڑا اور آگے گئے تو ایک ایک کر کے کتے واپس آنے لگے۔ پہلے 1 آیا، آگے جا کر 2 اور کتے آ گئے، 1 اور آیا تو 4 ہو گئے۔ 5واں کتا، ہمارے دوست کا کتا موتی، نہ آیا۔ وہ خوفزدگی کی حالت میں بھاگا تھا۔ بہت قیمتی اور کام کا کتا تھا، اسے ہم ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے مالک کو اس سے پیار تھا اور مالک کی منگیتر کو بھی اس سے پیار تھا۔ ہم آگے بڑھتے گئے۔ اس علاقے کے خد و خال بیان کر چکا ہوں۔ درختوں اور جھاڑیوں کی بہتات تھی، وہاں اونٹ یا ہاتھی ہوتا تو وہ بھی نظر نہ آتا۔ ہم جوں آگے بڑھتے گئے زمین اونچی ہوتی گئی، ٹیکریاں اور چٹانیں بھی تھیں۔ لڑکے بلند آواز سے موتی موتی پکارتے جا رہے تھے۔ کم و بیش 1 گھنٹے بعد ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے ہمیں ٹیلوں، ٹیکریوں اور چٹانوں میں گرا ہوا چھوٹا سا ایک گاؤں دکھائی دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنا کتا بھی نظر آ گیا۔ گاؤں تقریباً 1 میل دور تھا۔ کتا سر جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ ہم تیز تیز چلنے لگے۔ کتا آگے ہی آگے چلا جا رہا تھا، اس نے سر جھکایا ہوا تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ تکلیف میں ہے۔ خاصا آگے جا کر اس کے مالک نے اسے پکارا، موتی۔ وہ رکا اور پیچھے دیکھا۔ زمین نشیب و فراز والی تھی۔ ہم ہلکی سی گہرائی میں چلے گئے، اس سے ہم کتے کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم جب اوپر چڑھے تو کتا وہیں رکا کھڑا تھا۔ ہم تیز تیز چل پڑے۔ سنانے والی اصل بات یہ ہے کہ اس کتے کی وجہ سے ہم اس گاؤں تک پہنچ گئے جو ہمیں سامنے نظر آ رہا تھا۔ کتے کا منہ بری طرح زخمی تھا، جبڑے سے بھیڑیے نے اس کی کھال اتار دی تھی۔ گاؤں میں جانے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ کتے کی فرسٹ ایڈ کا شاید کوئی انتظام ہو جائے۔ دیہات کے لوگ اپنا علاج خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں امید تھی کہ کتے کی مرہم پٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ ہم گاؤں میں پہنچ گئے۔ یہ 30-40 گھروں کا چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہمیں دیکھ کر کچھ لوگ باہر نکل آئے۔ لوگوں میں بہت ہی پیار اور محبت تھی۔ 2-3 آدمی دوڑ کر 2 چارپائیاں اٹھا لائے اور باہر بچھا کر ہمیں بٹھایا۔ انہوں نے ہمیں بہت بڑے آدمی بھی سمجھا ہوگا کیونکہ اتنے قیمتی کتے بڑے لوگ ہی پالا کرتے تھے۔ ہم نے انہیں اپنا کتا دکھایا اور انہیں بتایا کہ ہمارے تقریباً سارے کتے زخمی ہیں، لیکن اس کتے کی حالت زیادہ خراب ہے۔ تم لوگ خوش قسمت ہو۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کہا، تمہارے ساتھ کتے نہ ہوتے تو بھیڑیے تم سب کو چیر پھاڑ دیتے۔ کچھ عرصے سے یہاں 8-10 بھیڑیے آ گئے ہیں۔ شام کے بعد وہ باہر نکلتے ہیں اور ہم لوگ گھروں میں بند ہو جاتے ہیں۔ دن کے وقت بھی کوئی اس طرف سے نہیں گزرتا جس طرف سے تم لوگ آئے ہو۔ 2 آدمیوں نے ہمارے کتے کی مرہم پٹی کا انتظام شروع کر دیا۔ ہم انہیں کہتے تھے کہ اس کا خون بند ہو جائے، پھر ہم اسے گوجر خان ویٹرنری ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ گاؤں کے کئی ایک آدمی اور بچے ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ پھر وہ سب زمین پر ہی بیٹھ گئے۔ میری نظر ایک آدمی پر پڑی جس کی عمر 35-36 سال یا اس سے ذرا زیادہ ہوگی۔ وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر تھا جو کسی اور چہرے پر نہیں تھا۔ باقی لوگ ہمیں دیکھ کر بڑی تیز تیز چلتے ہم تک پہنچے تھے۔ ان کے چہروں پر اشتیاق اور تجسس کا تاثر تھا، لیکن یہ آدمی آہستہ آہستہ اس طرح آ رہا تھا جیسے اسے ہمارے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو یا جیسے اسے ہمارا وہاں بیٹھنا پسند نہ ہو۔ وہ ہم سے ابھی کچھ دور ہی تھا کہ اس کے پیچھے گاؤں سے ایک عورت نکلی جس کا حال حلیہ صاف بتاتا تھا کہ وہ پاگل ہے۔
ایسی عورت کو پنجابی میں جھلی کہا جاتا ہے۔ اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، بال رسیوں کی طرح لٹک رہے تھے، قمیض گریبان سے پھٹی تھی، شلوار بھی ایک طرف سے پھٹی ہوئی تھی اور اس پر لباس مٹی کی طرح میلا تھا۔ وہ اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے درمیانی سی چال چلی آ رہی تھی۔ معلوم نہیں کیوں میں اس آدمی کو اور اس عورت کو دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ اس عورت نے دبے پاؤں چلنا شروع کر دیا اور دونوں ہاتھ بلی کے پنجوں کی طرح آگے کر کے وہ اس آدمی کی طرف آئی۔ یہ وہ پوزیشن ہوتی ہے جس پوزیشن میں بلی بے خبر بیٹھے ہوئے پرندے یا شیر اپنے شکار پر حملہ کرنے سے پہلے اپنے جسم کو اس پوزیشن میں لاتا ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ ایک بڑا ہی خوفناک حادثہ ہونے والا ہے۔ میں دل میں خوش ہو رہا تھا کہ یہ پگلی کوئی تماشا دکھائے گی، اور تماشا یہی ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کو پیچھے سے چھیڑے گی یا کوئی آواز نکال کر ڈرائے گی۔ باقی لوگ ہمارے کتوں اور میرے دوستوں کی باتوں کی طرف بڑی دلچسپی سے متوجہ تھے۔ میرا خیال ہے کہ صرف میں ہی تھا جو اس پگلی اور آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک یوں ہوا کہ پگلی یکلخت اور بڑی تیزی سے اس آدمی کے سامنے آ گئی اور اپنے دائیں پنجے سے اس آدمی کی گردن پکڑ لی۔ اس آدمی نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے کوشش کی، لیکن پگلی کا پنجہ اس قدر سخت تھا کہ اتنا جوان آدمی اس سے اپنی گردن نہ چھڑا سکا۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ پگلی کے ناخن اس آدمی کی گردن میں اتر گئے تھے۔ میں نے گردن سے خون رستا دیکھا تھا۔ یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ آدمی بالکل بے بس ہو گیا ہے۔ اس نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی زیادہ کھل گئی تھیں جیسے اس کے ڈھیلے باہر آ جائیں گے۔ پگلی نے بڑی زور سے چیخ ماری، تب لوگوں کی توجہ اس طرف ہوئی۔ پیچھے کیکر کا ایک درخت تھا۔ وہ آدمی اب تیزی سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کی پیٹھ درخت کے تنے کے ساتھ جا لگی۔ پگلی کا پنجہ اس کی گردن میں اور زیادہ اتر گیا تھا۔ لوگوں میں ہڑبونگ مچ گئی۔ ایک ہی شور سنائی دیتا تھا، جھلی کو پکڑو، یہ اسے مار ڈالے گی۔ میں حیران ہوں کہ ایک طاقتور آدمی نے جھلی کی کلائی پکڑی اور اپنی طرف کھینچی، لیکن اس کا پنجہ اس آدمی کی گردن سے نہ اکھڑا۔ اس آدمی کا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ دو آدمیوں نے پگلی کے بال پکڑ کر پیچھے کو جھٹکے دیے۔ پگلی کا سر ہر جھٹکے کے ساتھ پیچھے آتا تھا، لیکن اس کا پنجہ اس آدمی کی گردن سے نہیں اکھڑتا تھا۔ پگلی نے ایک لات بڑی زور سے پیچھے کو ماری جو ایک آدمی کے پیٹ میں لگی۔ اس آدمی نے پگلی کے بال چھوڑ دیے اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دوڑا ہو گیا۔ پھر پگلی نے بائیں بازو کی کوہنی اتنی زور سے ماری کہ دوسرے آدمی کی ناک پر لگی۔ وہ بھی پگلی کے بال چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اب پگلی کی چیخیں پہلے سے زیادہ خوفناک اور بلند ہو گئی تھیں۔ مجھے یاد آیا کہ بھیڑیوں والی جگہ سے ہم ابھی دور ہی تھے کہ ہم نے ایسی ہی چیخیں سنی تھیں۔ شاید وہ اسی پگلی کی تھی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اس پر دو تین کتے اس طرح چھوڑے جائیں کہ اسے کاٹے نہیں اور اس پر جھپٹتے رہیں، لیکن میرے دوستوں نے کہا کہ یہ حرکت نہ کرنا۔ میں حیران تھا کہ پگلی کو کوئی مار پیٹ نہیں رہا تھا، سب اسے پیچھے کھینچ رہے تھے۔ لیکن اب پگلی کو جان سے بھی مار دیا جاتا تو کچھ حاصل نہ ہوتا، کیونکہ وہ آدمی مر چکا تھا۔ پگلی نے خود ہی اس کی گردن چھوڑ دی اور وہ آدمی درخت کے تنے کے ساتھ گھٹنوں کے بل گرا، پھر ایک طرف کو لڑک گیا۔ دو تین آدمیوں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کی نبض دیکھی، پھر دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ پگلی کے ناخن اس آدمی کی گردن میں اتر گئے تھے۔ میں نے پگلی کو دیکھا، اس کا دایاں ہاتھ خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ وہ آدمی گردن میں ناخن اترنے سے نہیں مرا تھا، بلکہ دم گھٹنے سے مرا تھا۔ پگلی نے اب چیخوں کی بجائے کہکے لگانے شروع کر دیے، اور وہ بھاگ نہیں رہی تھی بلکہ وہیں کھڑی بازو اوپر کیے ہوئے ناچ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ دو آدمی دوڑے گئے اور گھروں سے کلہاڑیاں لے کر باہر آ گئے۔ سر کھول دو اس پگلی کا، ایک آدمی نے للکار کر کہا۔ ٹکڑے کر دو اس کے، دوسرے نے للکارا۔ تین چار آدمی سامنے آ گئے۔ وہ خالی ہاتھ تھے۔ جھلی کے قریب آ کر دیکھو، ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا۔ ہمت کرو اور آگے آؤ۔ ہمت کرو اور آگے آؤ، ایک اور نے چیلنج کیا۔ تین چار آدمی دوڑے گئے اور دوڑے واپس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور لاٹھیاں تھیں۔ ہم سمجھے کہ اب دو تین آدمی قتل ہو جائیں گے۔ خون کا بدلہ خون اور فوراً انتقام لینا
ہمارے علاقے کا رواج تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ پہلے جو آدمی کلہاڑیاں لے کر آئے تھے وہ مرنے والے کے رشتہ دار تھے۔ ان کی للکار کا جواب دینے والے پگلی کے رشتہ دار تھے۔ ان کی تعداد زیادہ تھی۔ ادھر سے دونوں طرف کی عورتیں بھی نکل آئیں۔ ایک طرف بین ہو رہے تھے اور دوسری طرف کچھ اور ہی چیخو پکار تھی۔ دونوں طرف کی عورتوں میں گالی گلوچ کا تبادلہ بھی ہو رہا تھا۔ گاؤں کے بزرگ درمیان میں آ گئے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اس کے سوا ہم کچھ بھی نہ سمجھ سکے کہ ایک پگلی نے ایک اچھے بھلے آدمی کو مار ڈالا ہے۔ بوڑھوں نے درمیان میں آ کر دونوں پارٹیوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ مرنے والے آدمی کی پارٹی کے آدمی تعداد میں کم تھے، شاید اس وجہ سے وہ کچھ دبک سے گئے تھے۔ تب ہم نے بھی مداخلت کی اور ان لوگوں سے کہا کہ یہ پاگل عورت ہے، اسے تو احساس ہی نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک دوسرے کا خون نہ کرو، پولیس کو اطلاع دو۔ اس طرح کچھ بوڑھوں نے اور کچھ ہم نے کوشش کی، بہت سی باتیں کی اور سب کو بٹھا کر صلح سمجھوتا بھی کر لیا۔ یہ تو ذرا لمبی بات ہے کہ دونوں پارٹیوں کو کس طرح ٹھنڈا کیا گیا۔ مقتول کی لاش وہیں پڑی رہنے دی گئی کیونکہ فیصلہ ہوا تھا کہ پولیس کو اطلاع دی جائے۔ یہ گاؤں ایسا تھا جیسے سرکاری کاغذوں میں اس کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ نہ کوئی نمبردار تھا، نہ چوکیدار۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ گاؤں مدت ہوئی اجڑ گیا تھا اور وہاں کے لوگ دوسرے آباد دیہات میں یا شہروں میں محنت مزدوری کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ ان کے لیے کھیتی باڑی کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ گاؤں تو چھوٹا سا تھا لیکن اپنے پیچھے محبت اور انتقام کی بڑی ہی خوفناک واردات چھوڑ گیا تھا۔ وہاں سے تھانہ بہت دور تھا۔ 4 آدمی تھانے چلے گئے۔ ہمارے کتے کی مرہم پٹی کی طرف تو کسی کا دھیان ہی نہیں رہا تھا۔ ایک آدمی نے کہا کہ کتا اس کے گھر لے چلے، وہ اس کی پٹی کر دے گا۔ اس شخص کا دونوں پارٹیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم نے ہنگامے میں یہ آواز 3-4 بار سنی تھی، جھلی نے انتقام لے لیا ہے۔ اس سے ہمیں خیال آیا کہ یہ کوئی پرانا ڈرامہ چل رہا ہے۔ یہ آدمی ہمیں اپنے گھر لے گیا۔ ہم وہاں زیادہ رکنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ڈر یہ تھا کہ پولیس آئے گی تو ہمیں بھی گواہ بنا لے گی۔ پہلے ہم ایسی پیشیاں بطور گواہ بھگت چکے تھے لیکن کتے کی حالت دیکھ کر ہم وہاں رکے رہے۔ اس آدمی کے گھر گئے تو اس نے دیہاتی طریقے سے جو مرہم پٹی کرنی تھی وہ اس نے شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس قتل کا پہلا منظر سنانا شروع کر دیا۔ یہ قصہ 16-17 سال پہلے شروع ہوا تھا جب یہ پگلی نوجوان تھی اور خداوند تعالیٰ نے اسے خوبصورتی عطا کی تھی۔ اس کے رشتے کی بات چیت ہونے لگی۔ ایک تو اس شخص کے والدین تھے جو پگلی کا رشتہ اس کے لیے مانگتے تھے جسے آج اس نے مار ڈالا تھا۔ اس وقت یہ لڑکی پگلی نہیں تھی بلکہ اس کی خوبصورتی اور اس کی زندہ دلی اور معصوم شرارتیں گاؤں کے نوجوانوں کو پگلا کر دیتی تھیں۔ اس وقت مقتول بھی بھرپور نوجوان تھا۔ لڑکی کے ماں باپ اس کو رشتہ دے رہے تھے لیکن لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ گاؤں میں یہ ایک ہی لڑکا ہے جو اسے اکیلی دیکھ کر بری نیت سے چھیڑتا اور بیہودہ باتیں کرتا ہے۔ گاؤں کا کوئی اور نوجوان ایسی نیچ حرکتیں نہیں کرتا۔ ماں نے بیٹی کی بات مان لی اور اس لڑکے کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کی بجائے رشتہ ایک اور نوجوان کو دے دیا گیا اور فوراً ہی اس کے ساتھ منگنی کر دی گئی۔ شادی کا دن دیر سے مقرر کرنا تھا۔ منگنی کے کچھ دنوں بعد گاؤں میں 2 باتیں مشہور ہو گئیں۔ ایک یہ کہ لڑکی نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ وہ اس لڑکے کو قبول نہیں کرے گی۔ دوسری بات یہ مشہور ہوئی کہ جس لڑکے کے ساتھ لڑکی کی منگنی ہوئی ہے یہ لڑکی کی اپنی پسند تھی اور لڑکا بھی اس لڑکی کو چاہتا تھا۔ یہ باتیں مشہور ہونے کے بعد ایک روز دوپہر کے وقت مقتول واپس آیا۔ وہ کلہاڑیاں لے کر لکڑیاں کاٹنے گیا تھا۔ لڑکی کا منگیتر پہلے ہی لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا ہوا تھا۔
یہ لوگ اپنی ضرورت کے لیے جنگل سے درختوں کے ٹہن کاٹ لاتے اور انہیں خشک کر کے چولہوں اور تندوروں میں جلاتے تھے۔ مقتول دوپہر کو واپس آیا اور اس نے یہ اطلاع دی کہ لڑکی کے منگیتر کے سر پر درخت کا ٹہن گرا ہے اور وہ فلاں جگہ مرا پڑا ہے۔ سارا گاؤں اٹھ دوڑا۔ جا کے دیکھا تو وہ لڑکا ایک ٹہن کے نیچے مرا پڑا تھا۔ معلوم یہی ہوتا تھا کہ اس نے درخت کا ٹہن کاٹا اور خود اوپر سے پہلے گر پڑا اور درخت کا ٹہن بعد میں اس کے اوپر گرا۔ سر کی چوٹ نے اس کی جان لے لی۔ گاؤں کے یہی دو بوڑھے جنہوں نے آج بیچ میں آ کر خون خرابہ روک دیا تھا وہاں موجود تھے۔ انہوں نے لاش کا سر دیکھا، وہاں کوئی چوٹ نہیں تھی۔ انہوں نے اور بھی بہت کچھ دیکھا تو انہیں کچھ شک ہوا۔ انہوں نے ایک آدمی کو تھانے دوڑا دیا اور پولیس آ گئی۔ تھانے دار نے آتے ہی لاش دیکھی اور اس نے کہا کہ اس کا گلا گھونٹ کر اسے مارا گیا ہے۔ گردن پر گلا گھونٹنے کے نشان صاف تھے۔ جسم پر اور سر پر ہلکی سی چوٹ کا بھی نشان نہیں تھا۔ تھانے دار نے گاؤں میں اطلاع دینے والے نوجوان کو بلایا اور اس سے نہ جانے کیسے کیسے سوال پوچھے۔ پھر تھانے دار نے مزید تفتیش کی تو اسے پتہ چلا کہ اطلاع دینے والے جوان کو ایک لڑکی نے نامنظور کر دیا تھا اور اس لڑکے کو جو مر چکا ہے اپنے دل سے قبول کیا تھا۔ تھانے دار نے گاؤں کے ایک گھر میں ہی اطلاع دینے والے لڑکے پر تشدد کر کے اگلوا لیا کہ مرنے والا سر پر ٹہن گرنے سے نہیں مرا بلکہ اس کا گلا گھونٹ کر اسے قتل کیا گیا ہے۔ اس نوجوان نے ایک والی بیان دیا جس میں اس نے کہا کہ مقتول کی اس لڑکی کے ساتھ منگنی ہو گئی تو مقتول نے اپنے ہم عمر لڑکوں میں یہ بات پھیلا دی کہ اس کی منگیتر نے اس لڑکے کو دھتکار دیا ہے۔ ملزم کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ قتل کے روز مقتول لکڑیاں کاٹنے گیا تو ملزم بھی اس کے پیچھے پیچھے کسی اور طرف سے چلا گیا۔ اس کے پہنچنے تک مقتول ایک ٹہن کاٹ چکا تھا۔ ٹہن زمین پر پڑا تھا اور مقتول اسے دیکھ رہا تھا۔ ملزم کے ذہن میں قتل کا ایک طریقہ آ گیا۔ اس نے پیچھے سے جا کر مقتول کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا کر اتنا زور لگایا کہ مقتول مر گیا۔ قاتل نے ٹہن کا وزنی سرا گھسیٹ کر مقتول کے سینے پر رکھ دیا۔ قاتل نے اس خیال سے کلہاڑی استعمال نہیں کی تھی کہ کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑیں گے اور وہ پکڑا جائے گا۔ پولیس قاتل کو ہتھکڑی لگا کر لے گئی۔ گاؤں میں یہ واقعہ ہوا کہ جب اس لڑکی کو اپنے منگیتر کی موت کی اطلاع ملی تو اس کی آنکھیں خشک رہیں اور اس پر خاموشی طاری ہو گئی، لیکن اس کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ اس کے منگیتر کو فلاں لڑکے نے قتل کیا ہے تو لڑکی نے منہ آسمان کی طرف کر کے بڑی زور سے چیخ ماری اور پھر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ چیخیں مارتی تھی۔ زیادہ لمبی بات کیا سناؤں، وہ پاگل ہو چکی تھی اور اس کی قسمت میں چیخیں رہ گئی تھیں۔ وہ 14-15 سالوں سے ویرانوں میں، جنگل اور گاؤں میں چیخیں مارتی رہی۔ رات کو گھر ہوتی تھی، گھر والے اسے روٹی دیتے تھے تو وہ کھا لیتی تھی، خود کچھ نہیں مانگتی تھی۔ اس طرح وہ بڑی ہوتی گئی۔ قاتل کو 6 مہینوں بعد عمر قید کی سزا ہوئی۔ جس روز ہم کتوں کے ساتھ اس گاؤں میں پہنچے اس سے 2 روز پہلے یہ آدمی عمر قید کاٹ کر واپس گاؤں میں آیا تھا۔ اس نے 13 یا 14 سال قید کاٹی تھی۔ اس پگلی نے شاید اسے گاؤں میں اب دیکھا تھا۔ ویسے بھی اسے قید پوری کر کے آئے ہوئے 2 ہی دن گزرے تھے۔ اس نے پگلی کے منگیتر کو گلا گھونٹ کر مارا تھا۔ پگلی نے اسے دیکھا تو اس کا گلا جس طرح اپنے بے رحم پنجے میں جکڑا وہ میں نے سنایا ہے۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ 3-4 آدمیوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ جھلی نے انتقام لے لیا ہے۔ پولیس آئی، لمبی چوڑی تفتیش کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پولیس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اور پگلی کو حوالات میں بند کرنے کے لیے لے گئی۔ یہ کیس ہمارے ضلع کا نہیں بلکہ جہلم کے ضلع کا تھا۔ عینی شاہد بہت تھے، اس لیے پولیس نے ہم میں سے کسی کو بھی گواہ نہ بنایا۔ ہم اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور ہماری مائیں بہت پریشان تھیں۔ ہم نے انہیں اور گاؤں والوں کو بڑی سنسنی خیز کہانی سنائی۔ 3-4 دنوں بعد ہم 3-4 دوست زخمی کتے کو گوجر خان ڈنگر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے کتے کو بے ہوشی کی دوائی دے کر بے ہوش کر دیا۔ پٹی کھول کر دیکھا تو اس نے کہا
کہ اس کتے کو گھر میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ زخم میں پیپ پڑ گئی تھی، کتے کی زبان بھی بری طرح زخمی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے منہ میں کوئی زہریلی دوائی ڈال دی، تھوڑی دیر بعد کتا مر گیا۔ ہمیں بڑا تجسس تھا کہ جھلی کا کیا بنا۔ اس وقت ہمیں قانون کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ 7-8 مہینے گزر گئے۔ میں اور میرا دوست راجہ شہباز خان ایک روز اس گاؤں گئے۔ پتہ چلا کہ سیشن جج نے سرکاری ڈاکٹروں کی رپورٹ لے کر فیصلہ دے دیا تھا کہ ملزمہ دماغی لحاظ سے مفلوج ہے اور یہ اپنے کسی قول اور فعل کی ذمہ دار نہیں، لہٰذا اسے لاہور کے پاگل خانے میں سرکاری انتظامات کے تحت بھیج دیا جائے۔ پگلی کے صحتیاب ہونے کا تو کوئی امکان نہ تھا، پاگل خانے میں مر گئی ہوگی۔ مجھے آج بھی اس پگلی کا پنجہ یاد آتا ہے تو میرے جسم پر کپکپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ میں اپنے میکے میں آئی ہوئی ہوں، تھوڑی سی گھر کی شفٹنگ چل رہی ہے، کچھ مصروفیت ہے، اس لیے آپ کو کہانی کافی وقفے بعد مل رہی ہے۔ 2-3 دن میں انشاءاللہ گھر واپس چلی جاؤں گی تو پھر آپ کو روٹین میں روز ایک کہانی ملا کرے گی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔